السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم جو ہے اردو اصناف نثر میں سے آخری جو ہے صنف کو دیکھیں گے۔ مضمون ہے جسے ایسے کہتے ہیں انگلش میں، اور اس کی تعریف دیکھیں گے، اور اس کا جو ہے آغاز اور ٹھکا دیکھیں گے، آگے کہاں سے اس کا آغاز ہوا اور کن کن لوگوں نے پھر جو ہے اس کو رواج کیا۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ مضمون کے لغوی معنی ضمن میں لیا ہوا، لیکن اصطلاح میں مضمون اس عبارت یا تحریر کو کہتے ہیں جو کسی خاص بیس پر لکھی جائے۔ دوسرے لفظوں میں مضمون غیر داستانوی ادب کی وہ نثری صنف ہے جس میں کسی خاص موضوع پر اظہار خیال کیا گیا ہو۔ مضمون نویسی ایک نہایت مفید صنف ہے۔ اس کے موضوع میں بہت وسعت اور بڑا تنوع ہے۔ اخلاقی، اصلاحی، علمی، ادبی، سائنسی، تنقیدی، تاریخی اور سوانی غرض کے ہر موضوع پر مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ مضمون کی دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے کہ موضوع کے حسب حال زبان و بیان میں سادگی، سلاست اور دل آویزی ہو، اور خیالات کی ترتیب میں کہیں بھی الجھاؤ نہ ہو۔ البتہ ادبی نوعیت کے مضامین میں عبارت آرائی سے کام لیا جا سکتا ہے۔ مضمون لکھنے کے بندہ ٹکے اصول نہیں ہوتے، البتہ ہر موضوع کی ایک منطقی ترتیب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے موضوع کا تعارف کرایا جاتا ہے، پھر اس کے بارے میں مضمون نگار اپنے نقطہ نظر سے موضوع کی نسبت سے مخالفت یا موافقت میں دلائل دیتا ہے اور آخرت میں نتیجہ پیش کرتا ہے۔ اردو میں مضمون نویسی کا باقاعدہ آغاز سر سید احمد خان سر سید احمد خان سے اس کا جو آغاز ہوا ہے 1898 سے ہوا۔ انہوں نے علمی و تحقیقی، اخلاقی و اصلاحی، ملکی و سیاسی اور مذہبی و تاریخی مضامین کے علاوہ سوانح و سیر اور ادبی و تنقیدی موضوعات پر بھی بکثرت مضامین لکھے۔ سر سید قلم برداشتہ لکھنے پر قادر تھے۔ انہوں نے تہذیب الاخلاق، یہ ان کا جو رسالہ انہوں نے جو ہے آغاز کیا تھا 1870 میں انگلستان سے واپس آ کر، تو انہوں نے تہذیب الاخلاق کا اجرا ہی مضامین لکھنے کے لیے کیا تھا۔ وہ نہ صرف خود لکھتے تھے بلکہ انہوں نے اپنے دوست احباب کو بھی تہذیب الاخلاق میں لکھنے کی طرف راغب کیا، اور کتنی خوش آئند بات ہے کہ سر سید کی کوششوں سے جلد ہی لکھنے والوں کی ایک کھیپ تیار ہوگی جس میں مولانا علی، مولانا شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد، مولوی چراغ علی، نواب اعظم یار جنگ، مولوی ذکاء اللہ، ان کے فرزند مولانا عنایت اللہ، مولوی وحید الدین سلیم، محسن الملک، وقار الملک اور مولانا عبدالعلیم شر کے علاوہ کچھ دیگر لوگ بھی شامل تھے۔ مولانا علی سر سید احمد خان کے نمایاں کارناموں میں ان کی ادبی خدمات کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مولانا علی ان کے بارے میں، سر سید احمد خان کے بارے میں لکھتے ہیں، مضمون نویسی ان کا سب سے زیادہ محبوب مشغلہ تھا، اور وہ اس مشغلے میں بڑا اطمینان اور سکون محسوس کرتے تھے۔ مضامین و مقالات کے سلسلے میں سر سید نے جن موضوعات اور عنوانات کے تحت مختلف اوقات میں حسب ضرورت اور حسب موقع قلم اٹھایا تھا، انہیں مجلس ترقی ادب لاہور نے 16 جلدوں میں طبع کیا ہے۔ سر سید کے رفیقوں میں جو مضامین و مقالات لکھے وہ بھی اردو زبان و ادب کا ایک وسیع ذخیرہ ہیں، جس کے نتیجے میں جس کی تفصیل میں جانے کے لیے ایک علیحدہ دفتر درکار ہے، اور اس کی یہاں گنجائش نہیں، مگر ہم اتنا ضرور بتاتے چلیں کہ سر سید اور ان کے رفقا نے مضامین و مقالات کے ذریعے اردو زبان کی بڑی خدمت کی، اور لوگوں پر واضح کر دیا کہ اردو زبان تہی دامن نہیں، بلکہ اس میں دقیق سے دقیق اور روکھے سے روکھے موضوع پر بھی بآسانی گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو آگے یہ کچھ فرق بتایا ہوئے مضمون اور مقالہ میں، اور مضمون اور انشائیہ میں، مطلب یہ ان میں کیا کیا فرق ہیں، کس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہیں یہ۔ تو نوٹ: موقع کی مناسبت سے ہم اپنے طلبہ پر واضح کر دیں کہ مضمون اور مقالہ در حقیقت ایک ہی صنف کے دو روپ ہیں۔ دونوں کے درمیان فرق صرف اتنا ہے کہ مضمون قدر مختصر ہوتا ہے اور 5-6 صفحات سے زیادہ طویل نہیں ہوتا، اور اس کا اسلوب تاثراتی اور مفہوم سادہ و سلیس ہوتا ہے، جبکہ مقالہ مضمون کی نسبت کہیں زیادہ طویل اور عالمانہ و فاضلانہ ہوتا ہے، اور اس میں ایک تو مضمون کی نسبت گہرائی ہوتی ہے اور دوسرے وہ مختلف نوعیت کا ہوتا ہے۔ تو آگے انشائیہ ہے۔ انشائیہ بھی مضمون ہی کی ایک دوسری
شکل ہے، مگر ایک انشائی کا انداز مضمون کے منطقی انداز کے برعکس غیر رسمی ہوتا ہے، اور اسے کہیں سے بھی شروع کر کے کہیں بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے انشائی کی زبان شستہ و رواں ہونے کے بجائے زیر لب تبسم کا انداز لیے ہوئے شگفتہ اور غزل کی طرح رمز و کنایہ کی زبان ہوتی ہے، اور انشائیہ لازمی طور پر انشائیہ نگار کے داخلی جذبات و تاثرات کا ترجمان ہوتا ہے، یعنی اس میں مصنف کی ذات کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ شکریہ۔